اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے طالب علموں کو یہ کامیابی بخشی اور ان کے سینوں کو منور فرمایا اور ان کے اساتذہ کے درجات کو بلند کیا، شاگردوں کو امام بنایا اور یہ امام متقین کے امام ٹھہرے۔ دوستوں نے جو آپ کے سامنے اور دوستوں نے اپنے سامنے، اپنے استادوں کے سامنے، اپنے سائنسی کے سامنے جو کارکردگی دکھائی ہے، وہ خود بھی بہتر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی ہے، اور ان کے اساتذہ اکرام جنہوں نے یہ تیاری کروائی ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ تیاری کیسی کروائی گئی ہے۔ جن بچوں کی تیاری اچھی ہے وہ خود بھی جانتے ہیں، ان کے اساتذہ بھی جانتے ہیں، اور سننے والوں نے ان کی تقریریں سنی ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تیاری ڈھیلی ڈالی یا تیاری ٹھیک اپنی طرف سے کی گئی ہے۔ ڈھیلی ڈالی تیاری وہ ہوتی ہے جتنا بندہ کر سکتا ہے وہ نہ کرے، پھر کیا کرے؟ بادل نخواستہ وہ کرے جو کرنا نہیں چاہتا۔ ایسے تو نہیں نہ ہونا چاہیے۔ اب اس پر زیادہ لمبی بات نہیں کی جا سکتی، بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایک عبدالصمد جو ہے چاں میرا کا استاد نے اپنے شاگردوں کو تیاری ماشاءاللہ اچھی کروائی ہے۔ وارٹن کے شاگرد کی تیاری بھی ماشاءاللہ اچھی ہے، اور اس کی اور بھی تیاریاں ماشاءاللہ بڑی پیاری ہیں۔ تیسری تیاری مرکز سفینۃ الاسلام میں استاد مبشر مقبول کی تیاری بڑی پیاری ہے۔ اس کے لیے تو ہم سب نے مل کر دعائیں کی ہوئی ہیں، اللہ نے سب کی دعائیں جو ہیں نا اس کے بارے میں سنی ہوئی ہیں، اور آپ سب کیا، آج سب کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ایسوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ رمضان مبارک کی بات میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم اس لائق تو نہیں ہیں، بڑوں کے ساتھ واسطے پڑے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں، بس ان کی مہربانی ہے، ان کا فضل و کرم ہے۔ یہ شروع کی بات ہے جب آج چاں میرا پڑھایا جانا کرتا تھا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں آج نے دوستوں کو کہا تھا، ہم ٹوٹی پھوٹی تبلیغ کرتے تھے رمضان مبارک کے روزوں کی کہ روزے رکھا کرو۔ مبشر مقبول یہ بھی دوپہر سے پہلے رمضان مبارک کے پورے مہینے میں یہ بھی رمضان مبارک کے روزوں کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ اس کے ابا حضور اس وقت نا حیات تھے، یہ کہا کرتا تھا سائیں جی نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، بوڑھے ہو گئے تھے، انتقال ہو گیا۔ جب دنیا سے کسی کا انتقال ہو جائے، چلا جائے نا، خواب میں جب اسے دیکھو تو اس کی تعبیر نہیں کوئی ہوتی، جو زندہ ہو اس کی تعبیر وہ ہوتی ہے جو زندہ کے لیے فرضیت اللہ نے قائم کیا۔ مثال کے طور پر
کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے یا نماز نہیں پڑھتا، اب اس کی تعبیر کیا نکلے گی؟ اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ نماز پڑھے، اور اگر پڑھ رہا ہے تو اسے بتایا جائے کہ یہ تیری نماز جو ہے نا، یہ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، تجھے بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روک رہی، یہ اللہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر تیرے منہ پر مار دے گا۔ اسے جس طرح وہ ڈر سمجھ سکتا ہے نا، ادھر ڈر ہے، اسے کیا کیا جائے؟ اسے خواب جو دیکھی ہے نا نماز کے بارے میں، اسے ڈرایا جائے کہ نماز کے بارے میں اللہ ڈراتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اور اگر کوئی خواب میں دنیا سے جانے والے کو دیکھتا ہے، جس حالت میں اسے دیکھتا ہے، عذاب میں ہے تو وہ عذاب میں ہے، اور اگر وہ خوش ہے تو خوش ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے ابا حضور کو خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل کر دیا، اس کی بخشش کر دی ہے، اور اسے جو پتہ چلا وہ یہ پتہ تھا کہ رمضان المبارک میں یہ رمضان کے روزوں کی تبلیغ کیا کرتا تھا۔ ابا حضور کا جب وہاں اس مہینے میں انتقال ہوا یا ادھر انتقال ہوا تو اللہ نے اسے تبلیغ کی برکت سے اس کے ابا جی کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ یہ ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، اللہ جو چاہے کرے، سبحان اللہ۔ کسی کی بخشش کرنی ہوتی کوئی نہیں اللہ پوچھتا کسی سے، وہ خود ہی کر دیتا ہے، اور جب کسی کی بخشش کروانی ہوتی ہے تو سفارشیں ہوتی ہیں، اللہ اسے معاف فرما دے، اللہ اسے یہ کر دے، اور سب سے زیادہ دعا جو لگتی ہے وہ اللہ کے بندے کی اور ماں باپ کی قبول ہوتی ہے۔ ان استادوں پر اللہ رحمت فرمائے، ان استادوں پر اللہ مہربانی فرمائے، اور ان کے شاگردوں کو اللہ متقی پرہیزگار لوگوں کا امام بنائے۔ ہماری ساری اولاد کو اللہ نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں کا امام بنائے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ جن کا نام نہیں عاجز نے لیا، استاد ان کی دوبارہ تیاری کروائیں، اور ایک ایک بچہ ساتھ اور تیاری کروا کے اتوار والے دن پروگرام میں وہ لے کر آئیں اور ادھر آ کر وہ تقریر سنائیں۔ سن کے رہنا ہے آپ سب نے، میں بھی آج یاد رکھوں گا، مجھے بھی یاد کراتے رہنا۔ ان کا جرمانہ تو بڑھتا چلا جائے گا، یہ تقریر تو آخر ہم نے کرنی ہے اللہ کی راہ میں یہ تو ہم نے اپنی اولاد کو ویسے بھی تیار کروانا ہے۔ اور اب ہم نے نظر مانی ہے نا، جب نظر مان لے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یاد کروایا ہے، اب جب انہوں نے یاد کروایا ہے، جب قرآن مجید ایک بار یاد بندہ کر لے نا تو بعد میں بھولتا نہیں اسے، اور نہ بھولنا چاہیے، پھر اسے پوری زندگی یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ آنے والا جو اتوار ہے نا، اس کے پروگرام میں یہ تشریف لائیں گے، باقی بچے آ کے ادھر آ کے سنائیں گے، ساتھ ساتھ ان کا استاد ایک اور بچہ بھی تیار کرے گا۔ یہ اس کے لیے کفارہ ہے، جرمانہ تو نہیں کہتے، کفارہ ہے۔ کیوں پہلے نہیں پتہ تھا کہ بچے کو ایسا نہیں ہم نے یاد قرآن بھی ادھر اللہ اکبر کر کے نماز پڑھا رہا ہو اور آگے کھڑا ہونے والا ہی بھول جائے، اور پیچھے اگر کوئی مقتدی ایسا نہ ہوا جس کو وہ سورت یاد نہیں ہے، اب کیا کریں گے یہ بھی تو بتاؤ نا۔ پھر وہ کہیں گے اللہ اکبر، سجدے کو ہی چلا جا اور سجدہ ایک آیت تو ہو لے، اگر ایک آیت نہیں ہو تو سجدے میں کیسے جائے گا؟ ہر جگہ تو لطیفہ نہیں ہوتا نا، آپ کہیں یہاں بھی لطیفہ ہے، یہاں لطیفہ نہیں ہوتا، یہاں دل ہوتا ہے۔ لطیفہ، دل کو لطیفہ کہا گیا، لطیفہ تو یہاں کوئی بیان کرے گا تو آئے گا نا۔ یہ ہے وہ بات۔ اس کے بعد دوسری بات، ان باتوں کو نا اپنے دل میں رکھا کرو۔ یہ باتیں اگر آپ کے دل میں آ گئی نا تو آپ کے سینے کو منور فرما دیں گی اور کشادہ کر دیں گی۔
آپ کو اللہ کی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی تالے کی آپ کے پاس چابی ہوتی ہے تو وہ تالے میں جب ڈال کر آپ گھماتے ہیں تو پورا گھر آپ پر کھل جاتا ہے۔ ایسے جب آپ کے دل میں یہ بات آئے گی نا، یقین جانو یہ بات تو ظاہری آئے گی، لیکن حقیقت اس کی یہ ہوگی کہ آپ کا سینہ کھل جائے گا۔ اس کی مثال میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، ویسے یہ بات ہو سکتا ہے مثال کے بغیر آپ کو نہ سمجھ میں آئے۔ ایک جان ہے اور ایک روح ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ دیکھیے جان اور روح جو دو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کی طاقت ہیں۔ نہ جان نظر آتی ہے نہ روح نظر آتی ہے۔ وجود کے اندر جب جان کسی کے زیادہ پہلوان گوگو کی طرح ہوتی ہے تو وہ طاقت میں نظر آتی ہے، ویسے نہیں کسی کو نظر آئی۔ اسی طرح جب وجود میں روح ہوتی ہے تو روح کی وجہ سے وجود حرکت برکت کرتا نظر آتا ہے، روح کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ دو چیزیں ان کو کہتے ہیں جان اور مال۔ یہ جان اور مال ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری راہ میں بِأَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، جان اور مال سے جہاد کرو۔ جس طرح یہ جان وجود میں آئی ہے تو سارا وجود کھل گیا ہے، یہ روح وجود میں آئی ہے تو سارا جو جان ساری ہے وہ کھل گئی ہے۔ ایسے ہی جب کوئی اپنی جان اور اپنا مال جو کہ روح اور جان ہے، ظاہری نہیں باطنی، اور ایک باطنی مال ہے، ظاہری نہیں باطنی، وہ جان اور روح ہے، اور ایک ظاہری مال اور جان ہے، وہ پتہ کیا وجود اور اعضاء، یہ دو ہیں، یہ نظر آ جاتے ہیں۔ وجود بھی نظر آ جاتا ہے اور اعضاء بھی نظر آ جاتے ہیں۔ باطنی جان اور روح ہے، یہ نظر نہیں آتے ہیں۔ ان دونوں کو کھولنے کا طریقہ ہے، اور جب تک کسی کا یہ دونوں نہیں کھلتے سینہ کیا کھلے گا؟ ان کی پتہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا کیا ہے۔ ان میں ابدی جان ہوتی ہے اور ابدی ان کے پاس مال ہوتا ہے، نہ ان کی کبھی جان ختم ہوتی ہے اور نہ کبھی جان کے لیے استعمال ہونے والا مال ختم ہوتا ہے، اور نہ ان کی کبھی روح ختم ہوتی ہے کہ اللہ کا امر ہے، اور نہ اسے جو اللہ پروردگار نے اپنا بندہ، اپنے بندے، ماں باپ اور جنت، یہ سارا کچھ جو اللہ پروردگار کا امر حکم ہے، نہ یہ ختم ہوتے ہیں۔ اور جب تک کسی کا سینہ منور نہ ہو لے، سینہ نہ کھل جائے، نہ وہ متقی ہوتا ہے، نہ وہ متقی کا امام ہوتا ہے، اور نہ اس کا سینہ کھولنے والی چیز جو ہے وہ تقویٰ ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہیں کدی یہ گلیں ہی نہیں سنیاں، اور جو سنانے والے ہیں وہ جب یہ بات کرتے ہیں ان کی اپنی بات ہوتی نہیں، کہتی نہ میرا کچھ نہیں ہے، ابھی ککھ نہیں ہے میرا اس میں۔ کس کا ہے یہ؟ اللہ کا ہے اور اللہ کے بندے کا، ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اور جو اس بات کو نہیں جانتا وہ غرور تکبر کرتا نہیں ہے۔ اس کو تو پتہ ہے غرور تکبر بڑا خراب ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ مولوی ہوتا ہے تو وہ بالکل ہی نہیں کرتا، کیوں بھائی؟ اس کو تو بہت ہی زیادہ پتہ ہے۔ اور جو کرتا نہیں ہے اس کے پاس پھر ہوتا بھی نہیں ہوگا، اس کے پاس ہوتا بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، جو اللہ کے پاس چیز ہوتی ہے، جو اللہ کی صفت ہوتی ہے، وہ میری آپ کی نہیں ہوتی۔ ایسے تو ہو سکتا ہے کہ تکبر جو ہے یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔
وہ کر سکتا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب تو بالکل ہی نہیں کر سکتا، اس کے پاس جو ایک چیز ہے ہی نہیں وہ کرے گا کیسے؟ شیطان نے کیوں تکبر کیا تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، پتہ ہے کیوں کیا تھا؟ مولوی بن کے تھوڑی پتہ چلتا، یہ تو اللہ کا بندہ جب ہو جاتا ہے بندہ پھر پتہ چلتا ہے۔ ماں ہے نا، اسے ماں ہوئے بغیر تو ماں کا تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ پتہ لگ جاتا ہے، نہیں پتہ لگتا۔ جب ماں پر خرچ کرتی ہے قسم خدا کی تب پتہ چلتا ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ باپ جب باپ پر خرچ کرتا ہے قسم خدا کی تب پتہ چلتا ہے، جب تک خرچ نہیں کرتا۔ خرچ کر کے آپ کہیں گے اس کی تو امی نہیں تھی، اس کا ابا نہیں تھا، سائیں جی قسم کھا گیا۔ کیسے قسم کھا گیا؟ آپ نے یہ بھی پوچھا ہے؟ امی سے امی آتی ہے، ابے سے ابا آتا ہے، اس نے کس پر خرچ کیا تھا؟ اپنی امی پہ خرچ نہیں کیا تھا، لیکن اپنی اور اپنا ہونے والا جو تھا بیٹا بیٹی، اس پر تو خرچ کیا تھا نا، جو ماں اور باپ ہونے والے تھے۔ یہ جان اور مال کی بات ہے، بڑی لمبی بات ہے، چھوٹی سی اتنی صرف بات ہے کہ اس نے غرور تکبر جو کیا تھا، جب اس نے غرور کیا تھا تو اس نے جھوٹ بولا تھا۔ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ غرور کرتا ہے، اور جب کوئی تکبر کرتا ہے تو پتہ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ یہ تو اللہ بڑا ہے نا، شیطان تو بڑا نہیں ہے نا۔ اس نے انکار کر دیا، ابا انکار کر دیا، لعنت، وابی تجھ پر لعنت، غیر مقلد تجھ پر لعنت۔ کیوں؟ امام آدم علیہ السلام ہمارے امام تھے، ان کی اس نے تقلید کرنی تھی، انکار کر دیا۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو بہتر کیسے؟ یہ تو بہتر کرنے والا، فضیلت دینے والا تو اللہ فضیلت دیتا ہے، یہ تو اللہ بتاتا ہے کہ یہ تو فضیلت والا ہے یا تو فضیلت والا ہے۔ بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ سینہ منور ہو جائے گا، یہ دل میں بات رکھ لو۔ نمبر 1، جھوٹ نہ بولا کرو، ورنہ غرور ہی غرور ہے۔ میں نہیں بولتا، یعنی میں نہیں غرور کرتا، تو غرور نہیں کرتا، جھوٹ بولنا کیا ہے؟ یہی تو غرور ہوتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کے حکم کا انکار کرنا، یا بھی سن لو نا، یا جس کا حکم ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کا حکم نہ ماننا۔ اللہ کے نبی کا حکم ماننا ہے، نبی رسول کے نائب کا حکم ماننا ہے، قیامت تک اللہ کے ولی کا حکم ماننا ہے، ماں کا حکم ماننا ہے، باپ کا حکم ماننا ہے، اور بیوی کو اپنے شوہر کا حکم ماننا ہے، بڑے کو چھوٹے کا حکم ماننا ہے۔ پہلے اللہ کا حکم ماننا ہے، جو بھی حکم دے ماننا ہی ماننا، حلال دے یا حرام دے، تیرے نظر جو بھی ہے ماننا ہی ماننا ہے۔ حلال پر عمل کرنا، حرام سے رک جانا ہے، حکم ماننا ہی ماننا ہے۔ اسی طرح اللہ کا بندہ کہ کر لے یا منع کر دے کہ نہیں کرنا، وہ بھی ماننا ہی ماننا ہے۔ ماں کا صرف وہ نہیں ماننا، باپ کا صرف وہ نہیں ماننا، بڑے کا صرف وہ نہیں ماننا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سنت کے خلاف ہو۔ نہیں ماننا، اللہ کے بندے کا ماننا ہے۔ کیوں؟ وہ جو بھی اجازت دے وہ کرنا ہے، جس سے بھی منع کرے اس سے باز آنا ہے۔ وہ بٹھا کر بھی نماز پڑھوا سکتا ہے، حالانکہ کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے، وہ اجازت دے سکتا ہے۔ اسے تعلیم بھی ہے، اسے تزکیہ بھی ہے، اور اسے علم الہی بھی حاصل ہے، اسے شریعت کا پتہ ہے کہ شریعت کس چیز کا نام ہے۔ اے بابا جی ساریاں گلاں بہ کے
سینہ پہلے کشادہ کروانا پڑتا ہے، اللہ کا بندہ ہی ڈوز دیتا ہے، قسم خدا کی ویسے یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی۔ اور جیسے جیسے اللہ کے بندے سے دور چلا جاتا ہے نا، جیسے روح بندے کی جسم سے نکلتی چلی جاتی ہے، ویسے سے یہ وجود جو ہے نا مردہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے یک زمانہ صحبت باولیا، اللہ کے بندے کی صحبت سے دور نہ رہا کرو زیادہ۔ میں نے ایک بزرگ کا سنا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ 1 مہینے سے زیادہ اپنے پیر و مرشد کی صحبت سے دور نہ رہنا، یہ ان کے لیے ہے جو دور رہنے والے ہوں، یعنی آ جانا قریب، اور جو بیچارے رہتے قریب ہیں اور پھر دور ہو گئے تو کوئی بات نہیں، ان کی دوری کچھ اور طرح کی ہے، یہ دور فاصلے والی نہیں ہے۔ ان کی دوری پتہ کون سی ہے؟ ان کی دوری قلبی ہے، دل کی ہے۔ رہتے پاس ہیں لیکن ہوتے کوسوں دور ہیں۔ ایک رہتا کوسوں دور ہے، 1 مہینے کے بعد وہ پہنچ جاتا ہے۔ کیا یہ باتیں سمجھنے والی ہیں کہ ایسے ہی سائیں جی اٹوٹ پٹوٹ کی وہ گاڑی آئی اور وہ کھیر پکائی والی بات؟ اٹوٹ پٹوٹ تو باتیں نہیں ہیں نا، آخر اپیل کرتی ہیں یہ باتیں۔ ایک دوست تھا عاجز کا، میں عاجز اس سے باتیں کرنے لگا، تھوڑی دیر بعد وہ باتیں دھیان سے سننے لگ گیا۔ میں نے کہا کوئی باتوں میں بات ہے نا جو آپ سننے لگ گئے ہو؟ میں نے کہا قسم خدا کی سچی بات ہے، یہ یاد رکھنا قرآن مجید میں اللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، سارا کچھ اس میں وہ ہے۔ اگر آپ دھیان دے کے سنیں جس طرح اللہ کہتا ہے، دیکھنا نہ سننے لگ جاؤ تو مجھے کہنا۔ او بھائی یہ کوئی ایسی ویسی باتیں ہیں؟ نہ نوٹ لینا، نہ ووٹ لینا، نہ روٹ آپ سے لینا، پوری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے۔ بھائی پوری زندگی میں دیکھو ہم آپس میں چاہتے کیا رہے ہیں؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے، اس کی رضا ہم چاہتے رہیں۔ پوری زندگی تو ہم نے وہ سادیہ ساز وجادے تھوڑی رہ گئی ہے، پوری زندگی تو سادیہ ساز بجاتی رہی، پوری زندگی گزر گئی، اب 1-2 لمحے آنے لگے ہیں تو اب میں نے تجھ سے کوئی مطلب لینا۔ واہ جی، بس بات یہی ہوتی ہے جب کوئی فائدہ ہو جائے تو میں نے کیا، اور جب نقصان ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، نفع بھی میری طرف سے ہی ہے، نقصان بھی میری طرف سے ہی ہے، کوئی بات نہیں، دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی نقصان ہو گیا اس کا معنی یہ کبھی نقصان ہو جاتا ہے اور کبھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کرنے بھی آ جائے تو کوئی ہے جو کہے کہ اللہ کرنے بھی آ گیا نقصان تو اب میرا نفع ہو جائے گا، اور اللہ کرنے بھی آ جائے نفع اور کوئی کہے میرا جی اب نقصان کوئی کر دے گا؟ وہ ادھر تو دین ایمان کی بات اب آ گئی ہے۔ یہ روٹین بتائیے، عام روٹین ہے یار، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی اور یہ اونیاں دانیاں بھی دیکھتا ہے بندہ، یہ لینی دینی بھی دیکھنی چاہیے نا، ایسا کبھی نہ کرنا۔ جدھر اللہ پروردگار سے محبت ہو، اللہ کے بندے سے محبت ہو، ادھر کوئی اونی جانی نہیں ہے کہ میری اونیاں جانیاں ویگ، کیا ہے اونی جانیاں؟ یا ٹپوسی ہوگی یا پٹوسی ہوگی تیری، اور کیا ہوگا؟ یہ تو بندروں کے کام ہوتے ہیں، کبھی چڑھ گئے تو کبھی اتر گئے۔ اللہ والے نہیں یہ کام کرتے، ان کی لینی دینیاں نہیں ہوتی، ان کی آنی جانی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے ہی آئے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں، اللہ ہی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ تو بس سمجھ لو یہ ہمارا سنبھلنے کا وقت ہے۔ 2 چیزیں یاد رہنی چاہیے، ایک جان یاد رہنی چاہیے، ایک روح یاد رہنی چاہیے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وجود دیا ہے یہ جان یاد رہنا چاہیے، اور ایک اللہ نے ہمیں آزاد دیے ہیں یہ یاد رہنے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ صدقہ لینے کے بندہ کب قابل ہوتا ہے؟ جب بندہ محتاج ہو۔ ہم نے جو محتاجی بنائی ہے نا، وہ پتہ کیا بنائی ہے؟ کہ سارا کچھ ہے، آنکھیں نہیں ہیں، اس کو محتاج نہیں کہتے۔ محتاج وہ ہوتا ہے جو کمانے کے قابل نہ ہو، زبان عضو ہے بولنے کے قابل نہیں ہے، کان سننے کے قابل نہیں ہے، ہاتھ پکڑنے کے قابل نہیں ہے، بس ایک وجود ہی وجود ہے جو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اب یہ محتاج ہے۔ اعضاء محتاج ہیں؟ محتاج نہیں ان کو کہتے ہم، اعضاء ہیں تو پتہ یہ کیا ہے
یہ ظاہری جان اور مال، دو مال ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. ظاہری جان اور مال دو ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. یہ دونوں نظر آتے ہیں. وہ ظاہری جان مال جس طرح روح ہے اور جان ہے، وہ یہ ایک وجود ہے اور ایک اعضاء ہے. اب جب سارے اعضاء نہیں ہیں تو بندہ کیا آ جاتا ہے؟ محتاج. اسی طرح جس طرح جان جسم سے نکل جائے تو کیا آ جاتا ہے؟ مردہ. یہ ہیں وہ اصطلاحیں جو اللہ کے بندوں نے بیان کی ہیں. ہم نے کتابوں میں دیکھا، مولوی صاحب نے، میں نے، عاجز نے، آپ نے، اور ہم نے کہا جی محتاج فرمایا ہے، وہاں محتاج یہی ہوتے ہیں، وہ ہم نے ساتھ لگا دیا. نہیں، وہ جی حج یہ کر سکتے ہیں، جی عمرہ یہ کر سکتے ہیں، جی یہ. سبحان اللہ، عمرہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک فرض ادا نہ ہو جائے. نماز پہلے پڑھو فرض، روزہ پہلے رکھو فرض، حج پہلے کرو فرض، زکوٰۃ دو پہلے فرض، پھر نفل دینا جا کے. نفل کیسے تو دے سکتے؟ اور فرض پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا یہ تو بتاؤ نا. یہ نہیں کوئی بتائے گا. فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا. فقہ میں جو لکھا ہے وہ تیرے لیے اور میرے لیے لکھا ہوا ہے، دین کے لیے یہ تھوڑی لکھا ہوا ہے. دین میں تو پورے کا پورا دین ہے. اللہ نے فرمایا یدخلون فی دین اللہ، اور دین کے اندر پورے کے پورے تعلق پورے کا پورا ہے. فرض سے پہلے امام پر کلمہ پڑھنا ہے، امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنا ہے. نبی رسول علیہ السلام کہیں تو اللہ امام ہے، اللہ کے پیچھے اللہ اکبر کہیں کہ اللہ نے کہا ہے. اس طرح یہ امامت ہے، اور قیامت تک تقلید جو ہے وہ مقتدی کرتا ہے. یہ امام جو ہے اللہ پروردگار نے مقتدی کا بنایا ہوا ہے، اور جو امام کو نہیں مانتا اس نے اللہ کو کدھر مانا ہے؟ نبی رسولوں نے اللہ کو مانا ہے، اور نبی رسول کے جو نائبین ہیں انہوں نے نبی رسولوں کو مانا ہے. تو اللہ پاک فضل کرے. یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہے، ایک روح یاد رکھنی ہے، ایک جان یاد رکھنی ہے، اور ایک وجود یاد رکھنا ہے، اور ایک جان وجود میں جو ہے اسے یاد رکھنا ہے. جو وجود ہے بندے کا، دو چیزیں نظر نہیں آئیں گی، نہ روح نظر آئے گی نہ جان نظر آئے گی. یہ وجود بھی نظر آئے گا اور اعضاء بھی نظر آئے گا. اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا امی کو امی پر خرچ کرنے کے لیے، ابے کو ابے پر خرچ کرنے کے لیے یہ دو چیزیں دی ہیں. ایک چیز کون سی ہے؟ ایک روح اور جان ہے، یہ ایک چیز ہے. اور دوسری چیز کون سی ہے؟ وجود اور اعضاء، یہ دوسری چیز ہے. یہ کس پر خرچ کرنے کے لیے دیے ہیں؟ ماں کو ماں پر خرچ کرنے کے لیے دیے ہیں، باپ کو باپ پر خرچ کرنے کے لیے دیے ہیں. اور جب یہ خرچ ہو جائیں تب فرضیت پر ادا کرنا ہے. اگر یہ ادا نہیں ہوئے ان پر تو نہ نماز پر خرچ کرنا، نہ روزے پر خرچ کرنا ہے، نہ حج پر خرچ کرنا ہے. فرضیت پر خرچ تب ہوگا جب ماں ماں پر کرے گی، اور باپ باپ پر کرے گا، اور شاگرد اپنے استاد پر کرے گا، اور استاد اپنے اللہ پر جان اور مال خرچ کرے گا، تب یہ قبولیت ہوگی. کبھی آ کے محبت پیار میں بیٹھ کے آپس میں باتیں تو کیا کرو. یہ تو آپس کی باتیں ہیں نا. آپ یہ اکیلے اکیلے کرنا چاہتے ہو؟ اکیلے اکیلے یہ باتیں ہوتی نہیں آپس میں. یہ تو آپس کی باتیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. چلو جی اپنا شروع کریں آپ آگے پروگرام.